تمام دنیا کی عیش کی ساری چیزیں تھی مگر سکون نہیں ملا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ۔ او میرے بندوں، میرا نام لینے والوں، جن چیزوں کے اندر تم نے سکون تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، بنگلہ سے بنگلے زیادہ مل جائیں، کوٹھیاں زیادہ مل جائیں، کاروبار زیادہ مل جائے، نوکری زیادہ مل جائے، بڑی سیٹ مل جائے، بڑی کرسی مل جائے، زیادہ دولت آ جائے، ان چیزوں کے اندر سکون نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرآن اعلان کر کے کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ او میرے بندوں، دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، زندگی کی سکون چاہتے ہو، رات کے آرام چاہتے ہو، او میری دربار کے اندر، میرے ذکر کے اندر، میرے قرآن کے اندر، میرے سامنے کھڑے ہونے میں سکون ملے گا۔ دنیا کے اندر جیسے دلدل کے اندر پھنستے جاؤ گے، سکون ختم ہوتا جائے گا۔ اللہ نے پہلے اعلان کر دیا کسی چیز کے اندر سکون نہیں ہے۔ جب اللہ نے اعلان کر کے بتا دیا، پھر اس کے طریقے، اس کے حکم کو ماننا پڑے گا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ماننا پڑے گا، پھر سکون ملے گا۔ پھر بے شک جھوپڑی مل گئی، کوٹھا چھوٹا ہے بڑا ہے، کاروبار چھوٹا ہے یا زیادہ ہے، مال و دولت تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اگر اللہ کی یاد مل جائے گی پھر سکون بھی مل جائے گا۔ اگر اللہ کی یاد نہ ملی، اللہ کا ذکر نہ ملا، میں نے آج صبح کے درس میں بھی یہ عرض کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عقل مند وہ لوگ ہیں، عقل مند وہ لوگ ہیں، دنا مند اور دنا عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر بیٹھے بھی کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی کرتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے زبان پر درود شریف جاری رہتا ہے، اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، دنیا کے معاملات کے اندر پھنسا ہوا ہے، زبان تو فارغ ہے، زبان سے اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرے گا، سکون مل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج میری آپ کی دوڑ ایک ہی ہے کہ مجھے جلدی سے سکون مل جائے، دولت زیادہ ہوگی تو سکون ہوگی، نہیں میرے بھائی، غریب آدمی ہے، اللہ کی یاد کے اندر اگر لگا ہوا ہے تو اس سے پوچھ کر دیکھ کتنی سکون ہے تیری زندگی کے اندر۔ بادشاہ ہے، امیر ہے، وزیر ہے، تھانے دار ہے، اپی امن ہے، ان کے پاس مال و دولت کے ڈھیر ہیں، مگر سکون کی دولت ان کے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ کی یاد سے دور ہے۔ تو میں گزشتہ میں عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر ملک شام کی طرف ہوا، راستے میں نا ایک راہب جرسیس ملا، اس نے واپس بھیج دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، بتا دیا او لوگوں میرا کلمہ پڑھنے والوں، اس طرح زندگی گزارو تو کامیابی ملے گی۔ نبی علیہ السلام کہ اللہ نے بچپن میں تربیت کی، ایک آدمی کے ساتھ معاملات تھے، لین دین تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں کھڑا کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی واپس آتا ہوں، ذرا آپ ٹھہرے۔ گھر سے کوئی چیز لینے کے لیے گیا، واپس نہیں آیا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، نبی علیہ السلام اسی جگہ پر کھڑے رہے، آتے ہیں اپنا کھانا پینا کھا کے واپس چلے جاتے ہیں، پھر رات کو قیام کرتے ہیں، واپس چلے اس جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس آدمی نے وعدہ کیا تھا میں واپس آتا ہوں، تیسرے دن آدمی اس طرف کسی اپنے کامکاج سے آیا ہے، دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے وعدے کی پاسداری کر کے بتا دیا، او لوگوں کسی کے ساتھ معاملات کے اندر وعدہ کرو، کسی کے لین دین کے اندر وعدہ کرو،
اپنی زبان دے بیٹھا ہو، اس وعدے سے مکرنا نہیں، وعدے کو دبانا ہے، وعدہ کر کے کبھی وفا کرنی ہے، ایسا نہ ہو بے وفائی نہ کرنا، وعدے کو کبھی خلاف بازی نہ کرنا، ایسا نہ ہو تیری زبان سے کچھ نکلتا ہے تو کام کچھ کرتا ہے، اس لیے وعدے نہ بانا تاکہ امت کو پتہ چل جائے میرا نبی اس طرح کرتا تھا، ہم بھی اس طرح کریں گے۔ 3 دن کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملا، آ کر شرمندہ ہوا عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بھول گیا، میرے تو ذہن سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گالی نہیں دی، کو برا بھلا نہیں کہا، صرف اتنی بات کہی کہ تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میرے ساتھ وعدہ کر کے گیا تھا میں ابھی آتا ہوں، اور آج میری اور آپ کی بھی حالت ایسی ہے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کاروبار کے اندر صداقت ہوگی، اللہ کی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے معاملات کر کے دکھلا دیے۔ گھر کے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے خود جھاڑو لگائے ہے، آٹا خود گوندا ہے، اپنے کپڑوں کو خود سیا ہے، جوتوں کو خود ٹھیک کیا ہے، روٹیاں بنائی ہیں تاکہ میرے امتی کو پتہ چل جائے میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اپنے گھر میں کام بھی کرتا تھا، اپنی عورتوں کے ساتھ محبت کر کے بتلا دیا امت کو، او لوگوں عورتوں کے ساتھ رحم سے پیش آنا، ان کو گالی نہ دینا۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کے چہرے پر کبھی تھپڑ نہ مارو۔ ہم تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے گالیاں پہ گالیاں دیتے جاتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کام کر کے بتلا دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات یہاں ایک اور نکل آئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 22-23 سال ہو کے قریب پہنچی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے سے مکہ مکرمہ سے لوگوں نے قافلہ تیار کیا، ملک مصر کی طرف جانے لگے تجارت کے لیے، ارادہ کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی بکری چرایا کرتے تھے اور مزدوری کیا کرتے تھے۔ امت کو بتا دیا کہ مزدوری کرنا نبی کی سنت ہے تاکہ کوئی مزدور کو تانا نہ دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے پیڑا بنا کر روٹی بنا کر پکا کر امت کو بتا دیا ہے تاکہ کوئی آدمی تندور چلا کر، کوئی روٹی کا کام کر کے، کوئی لانگری کا کام کر کے، کوئی مرچی خانے کے اندر مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے حلال کما لے تو اس کو کوئی تانا نہ دے کہ تو نوکری کر رہا ہے، تو کمی ہے۔ کسی کو تانا نہیں دینا میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج کا زمانہ نہیں تھا، موٹر کاروں کا زمانہ نہیں تھا، لوگ کئی مہینے تیاری کرتے تھے، بال کو جمع کرتے تھے، دوسرے علاقے کے اندر، دوسرے شہر کے اندر، دوسرے ملک کے اندر تشریف لے کر جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، کچھ مال بیچ دیا، کچھ وہاں سے خرید لیا، مہنگا بیچ دیا، سستا خرید لیا، جو چیز اچھی لگتی خرید لیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تھا، ابو طالب کے بغیر ملک مصر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور رشتہ دار بھی ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، محلے والے ہیں، کوئی مکے کے سردار ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ علماء نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر رکے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بعد عرض کی تھی، ایک راہب تھا بحیرہ، جرسیس نام اس کا تھا، اس آدمی نے دیکھا، ساری بات عرض کر دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں، لوگوں نے اپنی سواریاں روکی ہیں، ایک سوکھا ہوا درخت ہے، اس کے نبی علیہ السلام اس کے نیچے تشریف فرماتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے سارا درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ وہاں کا رہبر تھا، وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، کہنے لگا ہے، اس نے ایک آدمی بھیجا، جا کر وہ آدمی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا
सलाम ने लिया। शोहरत बढ़ चुकी थी, हर तरफ अमीन और सादिक कहते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहले 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, माल दौलत बहुत ज्यादा थी, हुस्न की परी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न व जमाल दिया था, मगर जिस आदमी को माल दिया जाता फ्रॉड कर लेता, परेशान करता। जब नबी अलैहिस्सलाम के तस्करे सुने ना कि वो तो इतना अमीन है, सादक है, अच्छा है, नेक सीरत है, आंखें ऊपर नहीं उठाता, उसको नबी अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करो, ये मेरा माल ले जाओ, 50-50 हम मुनाफा करेंगे, तो तजारत तू करना, मेहनत तू करना, आधे पैसे मेरे होंगे, आधे तुझे तेरे हो जाएंगे। हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 23-24 साल की उम्र में लेकर जा रहे हैं, और साथ एक मसीरा नामी गुलाम भी भेज दिया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करेगा, वो इनके हवाल देखेगा, कारोबार के मुकल्लम देखेगा। फिर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने अपने नौकर को कहा, इस आदमी का ख्याल करना, खिदमत करना, इसके मामलात को देखना, ये कैसे तजारत करता है। मैंने सुना थोड़ी सी तजारत के अंदर नफा बहुत ज्यादा कमाता है। ये काफिला लेकर नबी अलैहिस्सलाम वहां गए हैं। उस पादरी ने दूर से देखा, राहिब ने दूर से देखा और अपना मुलाजिम भेजा, वो जो आदमी है ना उसको बुला कर ला। मसीरा गुलाम था, उसको बुलाकर लेकर गए। जब उसने साहब जाकर राहिब से मस्तूरन राहिब से मुलाकात की, उसने कहा, ये नौजवान कौन है जो तेरे साथ है? मसीरा गुलाम कहने लगा, इसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका नाम मोहम्मद है। अच्छा, इसके बाप का नाम क्या है? इसने कहा, इसका बाप तो बहुत हो चुका है, ये यतीम पैदा हुआ था, उसका नाम अब्दुल्ला था। सुभान अल्लाह। अच्छा मसीहा ये बता, ये कहाँ का रहशी है? कहने लगा, ये अरब का रहशी है, बैतुल्लाह के करीब इसका घर है, बैतुल्लाह का पड़ोसी है। अच्छा, ये बता, इसकी आंखें कैसी है? मस्तूरा पूछता जा रहा है, मसीहा गुलाम बताता जा रहा है, मोटी मोटी आंखें, शर्मीली आंखें हैं, सफेदी पर सुर्ख दौड़े भी है बीच के अंदर। अच्छा, कहने लगा, अगर ये बात है, यूं आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके कहने लगा, अल्लाह की कसम, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इस दरख्त के पीछे और कोई नबी नहीं आया। मैं जो अलामात देख रहा हूँ, यही आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसीरा हैरान हो गया, कहने लगे, मसीरा तूने देखा नहीं, ये आकर बैठा है, दस्त सूखा हुआ था, सदियों से सूखा हुआ है, इसके बैठने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर हरियाली पैदा कर दी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला बाजार के अंदर दाखिल हुआ, लोगों ने से खरीदो फरोख्त करने लगे, मगर बाजार के लोग कहने लगे, खबरदार खबरदार, ओ मक्का से आने वालों, हम तुम्हारा माल उस वक्त नहीं खरीदेंगे जिस वक्त तक हमने पिछले साल एक नौजवान को देखा था, उसका नाम मोहम्मद था। हमने सोचा वो बड़ा अमीन है, वो बड़ा सादक है, वो तो बड़ा शर्मीला आदमी है, सच्ची बात करता है और किसी के साथ धोखाबाजी नहीं करता, दगाबाजी नहीं करता। जब तक उसका माल नहीं आएगा, हम किसी का माल लेने के लिए तैयार नहीं है। ओ नबी का नाम लेने वालों, नबी का काम करने वालों और नबी के साथ मोहब्बत के दावे भरने वालों, मेरे नबी ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया, तजारत का मामला बता दिया, किसी के साथ दगाबाजी नहीं करनी, किसी के साथ धोखा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, झूठी कस्में नहीं खानी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी का इंतजार पहले हो रहा है।
نبی علیہ السلام تشریف لائے، خود خشک کھجوریں ایک طرف، تازہ بھیگی ہوئی کھجوریں ایک طرف، مال کو الگ الگ کر کے رکھا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام کے پاس وپاری آتے ہیں، اس کا ریٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ مال بالکل ٹھیک ہے، سچا، بالکل خراب مال ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دو نمبری نہیں ہے، یہ بالکل صاف مال ہے، اس کا یہ اعلیٰ، اس کے فوائد ہے۔ دوسرے مال کی طرف اشارہ کر کے اعلان کر کے فرما دیتے سے یہ ناقص مال ہے، تمہاری مرضی، لو یا نہ لو، یہ تر مال ہے، یہ خشک مال ہے۔ حضرت مسیرہ غلام تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جا رہے ہیں، وہ ساری باتیں بتا آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں میرے نبی کا مال ہاتھوں ہاتھ بکتا جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے بات کرتے کرتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، تو لات اور عزیٰ کی قسم اٹھا کر بتا۔ میرے نبی کو ایک آدمی کہنے لگا تو لات اور عزیٰ کی قسم کھا۔ توجہ کرنا، آج میں اور آپ بھی قسمیں بے دڑک کھاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو ارشاد فرمایا، خبردار خبردار، میں لات عزیٰ کو مانتا بھی نہیں ہوں، میں قسم ہی نہیں کھاتا، تو مجھے کہتا ہے اللہ کی قسم کھا، میں تو رب کے بندہ ہوں، رب کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھاتا۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی، اور مجھ سے سوال کرنے والے اگر میرا عذر کتوں کے سامنے سے ہو بھی تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں میں ان کی طرف پیٹ کر کے نکلتا ہوں۔ اور میرے اور آپ کے محبوب کالی کملی والے محمد عربی صاحب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا آدمی ہونے کی اس کی نشانی ہے، وہ آدمی منافق ہے۔ بات بات پر قسم، بات بات پر قسم، ہم نے قسم کو تو مذاق بنا ڈالا نا۔ اور تاجروں اور زمینداروں، کاروبار کرنے والوں، تمہیں میں ایک خوشخبری سنا دوں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو سچا عاشق ہے، جو سچا تاجر ہے، جھوٹ نہیں بولتا کاروبار کے اندر، اور ہیرا پھیری نہیں کرتا، دو نمبری نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ میرے نبی دیکھو خوشخبری سنا رہے ہیں، کس کے لیے؟ جو آدمی جھوٹ نہ بولے، کاروبار کے اندر دو نمبری نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے یوں اشارہ کر کے ارشاد فرمایا میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح جائیں گے جس طرح یہ دو گڑیاں ہیں۔ جو آدمی تاجر ہے، کاروبار کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کوئی بھی دنیا کے شعبے کے اندر کام کرتا ہے، اگر جھوٹ نہیں بولتا، ایمانداری سے کام کرتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے، تھوڑی بشارت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کا جس کو ساتھ مل گیا اس کو اور کیا چاہیے؟ فرمایا جو آدمی سچا تاجر ہے اس کو امین کہا گیا، اس کو صادق کہا گیا۔ امین امانت والے کو کہتے ہیں، صادق سچے کو کہتے ہیں، زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آج میرے دوستوں ہمارے کاروباری بازاروں کے اندر یہی دھوکہ بازی ہے، فراڈ بازی کیوں زیادہ، بے برکتی کیوں زیادہ ہو گئی؟ ہم نے بازاروں کو کاروبار سمجھ کر دنیا داری سمجھا، دین نہیں سمجھا۔ ہم نے کاروبار کو دین نہیں سمجھا۔ میں تو دنیا دار، اپنے آپ کو کہہ رہا تھا میں تو دنیا دار آدمی ہوں، تو یہ کیوں نہیں کہتا میں تو نبی کا وارث ہوں، میں تو نبی کا امتی ہوں؟ تو اپنے آپ کو دنیا دار کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا تیرے اندر قرآن نہیں، تیرے اندر اسلام نہیں، نبی کا فرمان نہیں، نبی کا فرمان نہیں، تو اپنے آپ کو دنیا دار کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ ہماری گھٹیا سوچ ہے کہ بھائی میں تو دنیا دار ہوں۔ بھائی دنیا دار تو بعد میں ہے، پہلے نبی کا غلام تو ہے نا۔
مجھے یہ بتاؤ نبی کا غلام پہلے کہ دنیا دار پہلے؟ میں نبی کا غلام ہوں، بعد میں دنیا ہے، مگر دنیا بھی میرے اندر نہیں گھسی۔ میں دنیا کو جوتی کے طور پر رکھتا ہوں، کیونکہ جس طرح میرے نبی نے کاروبار کر کے دکھایا میں اس طرح کروں گا۔ یہ دنیا مجھے کچھ نہیں کہے گی، میری عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا، علی جی کیا بات ہے تم عبادت کس وقت کرتے ہو؟ عبادت ہم سے کو پوچھے تو ہم کیا کہیں گے؟ جی میں تو صرف صبح کی نماز پڑھتا ہوں، یہی کہیں گے نا۔ میں تو بھائی 8 دن کے بعد میں پڑھتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ کہتا ہے جی میں تو ملازم آدمی ہوں۔ بھائی تو ملازم ہے، تو نبی کا امتی نہیں ہے؟ یا میں تو مزدوری والا ہوں۔ یار مزدوری والا بعد میں، پہلے تو نبی کا امتی ہے۔ میرا رب سمجھو، میں آپ کو کچھ سبق آج تمہیں دیتا ہوں۔ او بھائی میں مزدور بعد میں ہوں، تجارت والا بعد میں ہوں، زراعت والا بعد میں ہوں، ملازمت بعد میں کرنے والا ہوں، پہلے میں نبی کا امتی ہوں۔ میں اپنے آپ کو بتا کر ہر آدمی کو بتاؤں بھائی میں نبی کا امتی ہوں، میں نبی کے دین والا ہوں، بعد میں دوسرا کام والا ہوں۔ صحابہ کرام تجارت نہیں کرتے تھے، ان کی دکانیں نہیں تھی، کپڑے کا کاروبار نہیں کرتے تھے، زراعت نہیں کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی پوچھنے لگا تم عبادت کس وقت کرتے ہو غیر مسلم تھا بتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگا او مجھ سے سوال کرنے والے، ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ کتنے گھنٹے؟ اور میں کیا کہتا ہوں؟ میں کیا کہتا ہوں؟ یار صبح کی نماز پڑھ لیتا ہوں، باقی زندگی تیری فضول ہے۔ نہیں میرے بھائی، میں بیکار نہیں، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے اتنا بڑا مجھے خوبصورت جسم دیا، بیکار پیدا کر دیا مجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگا، وہ سوال آج میرے اور آپ کے ذہنوں میں گھومتا ہے۔ کیا تم کاروبار نہیں کرتے؟ کیا تم بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے؟ اپنے دکانداری کو ٹائم نہیں دیتے؟ اپنی فصلوں کو ٹائم نہیں دیتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم سارا کام کرتے ہیں، بیوی کے پاس جاتے ہیں، بچوں کے پاس جاتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، بازار میں داخل ہوتے ہیں، کاروبار کے لیے تجارت کے لیے جاتے، سارے کام نبی کے طریقے پر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے کام ہم نبی کے طریقے پر کرتے ہیں، جو نبی کے طریقے پر کیا جائے گا۔ ابھی ہم نے کپڑے بدلے ہیں، نہائے ہیں، کپڑے بدلے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر دایاں ہاتھ ڈالو، پھر بایاں ڈالو، پھر گلا ڈالو، پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کپڑے ڈال لیے، جب تک تیرے جسم پر کپڑے رہیں گے تیرے لیے عبادت بنی رہے گی۔ سبحان اللہ، یہ تیرے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، اللہ سفید رنگ کو پسند کرتے ہیں۔ سفید کپڑے کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اور اگلی بات عرض کر دوں، جب تک یہ کپڑا سفید جسم پر رہتا ہے یہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ایسی باتیں بتائے گا کوئی؟ ہم نے اپنے آپ کو دکاندار، بعد میں اللہ کی قسم پہلے میں نبی کا امتی ہوں، نبی کا غلام ہوں۔ میرا نبی تجارت کا مال لے کر گئے، بازار کے اندر سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، عرب کا شہزادہ آئے گا ہم اس کے ساتھ کاروبار کریں گے۔ ایک صحابی رسول نے دکان بنائی، دکان بہت چلی بہت چلی، یکدم ایک دن دکان بند کر دی، سارے محلے والے پریشان ہو گئے۔ بھائی ریاض ایک دن دکان بند ہونا، سارے محلے والے پوچھتے ہیں ریاض ٹھیک ہے؟ کالی بھائی ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ دکان بند تھی یار، ہم نے سودا لینا تھا۔ ضرورت ہوتی ہے لیتا ہے آدمی، پوچھتا بھی ہے اور پوچھنا بھی چاہیے۔ یار تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، مسلمان بتا ہے، پوچھنا چاہیے، تجھے کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دکان بند کر دی۔ دوستوں نے پوچھا کیا بات ہے آج تیری دکان بند ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے بس
جس مقصد کے لیے میں نے دکان کھولی تھی وہ مقصد میرا پورا ہو گیا۔ ساتھی نے پوچھا کون سا مقصد تھا؟ صحابی نے بتا دیا، میرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو آدمی دکانداری کرتا ہے، کوئی آدمی آیا اچھا مال بیچتا ہے، سچا مال بیچتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، بے ایمانی نہیں کرتا، دو نمبری نہیں کرتا، کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کرتا، زبان سے سخت الفاظ بھی نکالتا، نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ گاہک آیا ہے، چھوٹا بھی آیا، بڑا بھی آیا۔ ہمارے والد صاحب تھے، بوڑھے تھے، وہ دکان ہماری بھی تھی، اب بھی ہے الحمدللہ۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے آ کر پریشان کرتے، تو بس اب بعد غصے ہو جاتے، بوڑھے تھے تو میں کہہ دیتا جی کوئی بات نہیں، روپیہ لے کر ہی آیا نا، وہ لے کر آیا، لے کر تو نہیں گئے ہم سے کوئی چیز ہی یار، یہ سارا دن کام کرتی ہے، یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، یہ چیز دے۔ بھائی بچوں کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابی نے بیان کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سچا سودا بیچتا ہے، اگر کوئی آدمی سودا لے جائے پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس لے آئے، یہ سودا لے لے، میں نہیں لینا چاہتا، واپس کر دے، اس کے ماتھے پر کوئی بل نہ آئے، خوشی خوشی واپس رکھ لے، میرے آقا نے فرمایا اس عمل کے بدلے اللہ جنت میں ایک محل عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک عمل چھوٹا سا، میرے نبی کی سنت پر عمل کیا، کوئی آدمی لے کر گیا سودا، لے کر اور جانا تھا، صحابی آئے واپس دے دیا، اس نے خوشی خوشی رکھا، دکان کو تالا لگا دیا، صحابہ پریشان ہے کیوں دکان بند کر دی؟ فرمایا میں نے تو جنت کے اندر ایک محل حاصل کرنے کے لیے دکان بنائی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے تو محل حاصل کرنے کے لیے بنائی تھی، رزق تو دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر گئے ہیں، اب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا ریٹ اور ہے، اس کا ریٹ اور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز، اور فرمایا سنو حدیث سنو، اگر تم موبائل بیچنا چاہتے ہو، موٹر سائیکل بیچنا چاہتے ہو، گھر بیچنا چاہتے ہو، زمین بیچنا چاہتے ہو، دنیا کی کوئی چیز بیچنا چاہتے ہو، گندم ہے، چاول ہے، پہلے اگلے کو بتاؤ بھائی اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے، یہ کھڑکا کرتی ہے موٹر سائیکل، اس کے اندر یہ موبائل کے اندر یہ معاملات ہیں، تو بھائی گندم خریدنے لگا یار پہلے چیک کر لے، بعد میں نہیں، پہلے چیک کر، چیک کرنے کے بعد پھر اس کو دے، اس کا یہ ریٹ ہے، اس کو پسند آ گئی تو ٹھیک، نہیں تو اپنے گھر میں رکھ رہا، کوئی اور لے جائے گا۔ اور اگلی بات، اگر نقص نہ بتایا، ہمارے دیہاتی لوگ کیا کرتے ہیں، بھینس کا ایک تھن ختم ہوتا ہے، کہتے ہیں اگر بیانے والی ہے، سونا والی ہے، ان بیچ دے دے، تھن خراب ہے۔ سنو، اگر نقص نہیں بتایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی سارا رزق حرام ہو گیا، سارا رزق اس کا حرام ہو گیا۔ آج ہمارے اوپر لوگ گلا شکوا کرتے ہیں، لو جی یہ اماموں کو مانتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، ان کی فقہ کو مانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، آخری بات اس کے بعد ختم کرتا ہوں، کیا ہو چکا ہے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، ایک کپڑے کے اندر چھید آ گیا، تھوڑا سا ٹوٹ آ گیا، تو اپنے ملازم کو نماز پڑھنے کے لیے گئے یا کسی اور کام کے لیے گئے، تو ملازم کو کہا اگر کوئی گاہک آ جائے اس کو بتا دینا بھائی اس کپڑے کے اندر یہ عیب ہے، بغیر بتائے بیچنا نہیں ہے۔ امام صاحب چلے گئے کسی کام کے لیے، پیچھے سے ایک عورت آئی، اس نے وہ کپڑا پسند کیا اور خرید کر واپس چلی۔ ان کے ایمان اور تقوی کی حالت دیکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام صاحب تشریف لائے، شام کے وقت دکان کی طرف دھیان مارا، فلاں سوٹ نظر نہیں آتا، کپڑا نظر نہیں آتا، ملازم سے پوچھا کپڑا کہاں؟ حضرت جی میں نے بیچ دیا۔ حضرت نے پوچھا اس کے اندر ایک نقصہ بتایا؟ حضرت جی میں بھول گیا۔ فرمایا تلاش کرو، دوڑو، تلاش کر کے لو۔ عورت ملازم کیا ڈھونڈتا رہا، عورت نہ
نہ ملی، سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ فرمایا یہ مال میرے لیے کھانے کے لیے اجازت نہیں ہے، حالانکہ غلطی سے گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی چیز کے اندر عیب ہے نہیں بتایا، سارا مال حرام۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، آج میرے کاروبار کے اندر برکت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ دیکھی ہے، آج میرے گھر کے اندر یہ بیماریاں کیوں زیادہ آ گئی ہیں، گھر کے اندر سکون کیوں نہیں؟ میں نے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، میں نے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک دو باتیں اور عرض کر دوں، کسی کے ساتھ مزدوری پہلے طے کریں، گاڑی کرائے پہ لینی ہے پہلے مزدوری طے کریں، کوئی کام کروانا کسی سے پہلے اس کے ساتھ طے کر لیں اور اس کو لکھ لیں، لکھا جائے۔ مثال بلڈنگ بنوانے لگے ہیں، کوئی تعمیری کام کروانے لگے ہیں، آدمی کے ساتھ معاہدہ ہو، بھائی ٹھیک ہے اتنا 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 کام ہے، یہ مزدوری ہے، اتنے دنوں میں کروں گا، اتنا معاملات ہے، یہ کروں گا۔ اگر تم نے نہ لکھا بعد میں فسادات ہوتے ہیں، اور لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور اللہ کا حکم ہے، قرآن ہے، جس بارے میں ہم صبح کے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی معاملات ہو لین دین کا تو اس کو لکھا کرو۔ یہ گورنمنٹ پاگل ہے، وہ کہتے اس کام کرواؤ، پہلے رجسٹری کرواؤ، کیا پتا آج ختم ہو گیا کل تو کیا بنے گا۔ مزدوری کے معاملے کے اندر جو بات طے ہو اس کو ایمانداری سے کرو۔ آج الحمدللہ مزدور کی فالتو ہیں، 1200-1400 روپئے مزدور لے رہے ہیں، 1700-1800 2000 روپئے مستری لے رہے ہیں، مگر اس کے بعد ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارے کام ایمانداری سے کی، اور اذان آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر نماز نہیں پڑھی تو اس کی رزق کے اندر برکت نہیں آئے گی۔ میں نے ایمانداری سے کام کیا ہے، مزدوری بھی ٹھیک کر رہا ہوں، مگر اذان آئی اللہ اکبر، تو جو تجھے پیسے دے اس کو تو مالک سمجھتا ہے، جس نے تجھے اتنا بڑا ڈھانچہ دیا اس کو جو اس کے مالک کی بات نہیں مانے گا۔ اس رزق کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عصر کی نماز چھوڑ دے گا اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ آج میرے اندر کمی اس چیز کی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ساتھیوں سنتے